بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیو ایم ریاض یوٹیوب چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ مکہ مکرمہ میں ایک جوان عورت تھی، شادی شدہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے غیر معمولی حسن سے نوازا تھا۔ یہ حسن بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ بڑے بڑے بہادر، پہلوان اور سرما اس کے ایک انداز غلط نگاہ کے وار سے ڈھیر ہو کر بس مل کی طرح تڑپنے لگتے ہیں۔ یہ خاتون ایک دن آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ شوہر سے کہنے لگی، کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو یہ چہرہ دیکھے اور اس پر فریفتہ نہ ہو؟ شوہر نے کہا، ہاں ایک شخص ہے۔ کہنے لگی، کون؟ عبید بن عمیر۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی گزرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی فصیح زبان دی تھی۔ ان کی مجلس میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھا کرتے تھے اور ان کے دل پر اثر کرنے والی گفتگو سے پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے۔ اسے شرارت سوجی، کہنے لگی، آپ اجازت دیں، میں ابھی انہیں اسیر محبت بنائے دیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، اجازت ہے۔ وہ عبید بن عمیر کے پاس آئی، کہا کہ مجھے آپ سے تنہائی میں ایک ضروری مسئلہ پوچھنا ہے۔ چنانچہ عبید بن عمیر مسجد حرام کے ایک گوشے میں اس کے ساتھ الگ کھڑے ہو گئے تو اس نے اپنے چہرے سے حجاب سرکایا اور اس کا چاند جیسا چہرہ قیامت ڈھانے لگا۔ عبید بن عمیر نے اسے بے پردہ دیکھ کر فرمایا، خدا کی بندی، اللہ سے ڈر۔ کہنے لگی، میں آپ پر فریفتہ ہو گئی ہوں، آپ میرے متعلق غور کر لیں۔ دعوت گناہ کی طرف اشارہ تھا۔ عبید بن عمیر ان کے جھانسے میں آنے والے کب تھے؟ ان کی حالت تو کہہ رہی تھی، تجھے اٹکھیلیاں سوجی ہیں، ہم بیزار بیٹھے ہیں۔ عبید بن عمیر نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے چند سوالات پوچھتا ہوں، اگر تو نے صحیح اور درست جواب دے دیے تو میں تیری دعوت پر غور کر سکتا ہوں۔ اس نے حامی بھر لی۔ فرمایا، موت کا فرشتہ تیری روح قبض کرنے آ جائے، اس وقت تجھے یہ گناہ اچھا لگے گا؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ فرمایا، جواب درست۔ فرمایا، لوگوں کو ان کے اعمال نامے دیے جا رہے ہوں اور تجھے اپنے اعمال نامے کے متعلق معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں، تو اس وقت تجھے یہ گناہ اچھا لگے گا؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ فرمایا، جواب درست۔ فرمایا، پل صراط کو عبور کرتے ہوئے تجھے اس گناہ کی خواہش ہوگی؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ فرمایا، جواب درست۔ فرمایا، اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے سوال و جواب کے لیے جس وقت تو کھڑی ہو، اس وقت اس گناہ میں تجھے رغبت ہوگی؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ فرمایا، جواب درست۔ اس کے بعد اسے مخاطب کر کے کہا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر۔ اللہ نے تجھ پر انعام و احسان کیا ہے، اس کی نافرمانی نہ کر۔ چنانچہ وہ گھر لوٹی تو اس کے دل کی کائنات بدل چکی تھی۔ دنیاوی لذتیں اور شوخیاں اسے بے حقیقت معلوم ہونے لگیں۔ شوہر نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگی، مرد عبادت کر سکتے ہیں تو ہم عورتیں کیوں نہیں کر سکتی؟ ہم کیوں پیچھے رہیں؟ اور اس کے بعد نماز، روزہ اور عبادت میں منہمک ہو کر ایک عابدہ اور پرہیزگار خاتون بن گئی۔ اس کا آزاد مند شوہر اس کی حالت کو دیکھ کر کہا کرتا تھا، مجھے عبید بن عمیر کے پاس شرارت کے لیے بیوی بھیجنے کا کس نے مشورہ دیا تھا؟ اس نے تو میری بیوی بگاڑ کر رکھ دی ہے۔ پہلے ہماری ہر رات شب زفاف تھی، اب اس کی ہر شب عبادت بن گئی۔ وہ راتوں کو عبادت میں مشغول ہو کر رہبہ بن چکی تھی۔ گزشتہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا ہے جو کہ بڑا نافرمان تھا، اتنا کہ شہر والوں نے بیزار ہو کر اسے شہر بدر کر دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک ویرانے میں جا پہنچا۔ حالات کی تنگی اس پر آ پڑی، کھانا پینا ختم ہوا، پھر بیماری نے آ لیا، یہاں تک کہ مرض الموت میں گرفتار ہوا۔ ایسے میں اس نے اللہ کو پکارا، اے وہ ذات جو معاف کرے تو گھٹتا نہیں اور عذاب دے تو بڑھتا نہیں۔ اے اللہ، اگر مجھے معاف کرنے سے تیرے ملک میں کوئی کمی آتی ہو یا مجھے عذاب دینے سے تیری سلطنت میں اضافہ ہو تو پھر میرا کوئی سوال نہیں۔ اے میرے رب، ساری عمر تیری نافرمانی میں کٹ گئی، آج تک کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ اے میرے رب، میرا آج کوئی سنگی ساتھی نہیں رہا، میرا آج تیرے سوا کوئی سہارا نہیں رہا، سب ناطے رشتے ٹوٹ گئے، آج میرے جسم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو مجھے معاف فرما دے۔
اے میرے رب مجھے معاف فرما دے کہ میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو غفور الرحیم ہے۔ اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ میرا ایک دوست فلاں جنگل میں مر گیا ہے، اس کے غسل کا انتظام کرو، اس کا جنازہ پڑھو اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ آج جو شخص اس کا جنازہ پڑھے گا اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا۔ لوگ بھاگے جنگل کی طرف کہ دیکھیں کون اللہ کا دوست مر گیا ہے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا یہ تو وہی شخص ہے جسے لوگوں نے شہر سے نکال دیا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام یہ تو بہت گناہ گار شخص تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا دوست ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا، اے اللہ یہ تو گناہ گار شخص تھا ہماری نظر میں، آخر اس میں ایسی کون سی بات تھی کہ یہ تیرا دوست بن گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ یہ واقعی ایسا ہی تھا جیسا آپ لوگ کہہ رہے ہیں۔ میں نے اسے دیکھا کہ یہ ذلیل ہو کر فقیر ہو کر تنہائی میں مر رہا ہے، آج اس کا کوئی دوست یار نہیں تھا، کوئی اس کی پکار سننے والا نہ تھا اور نہ ہی اس کی پکار کا جواب دینے والا۔ پھر اس نے مجھے پکارا، تم ہی بتاؤ کیا میری غیرت یہ گوارا کر سکتی تھی کہ میں بھی اس کی پکار کو نہ سنوں؟ مجھے میری عزت کی قسم اگر وہ اس وقت پوری انسانیت کی بخشش کی دعا مانگتا تو میں سب کو معاف فرما دیتا۔ دوسرا واقعہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عورت کا ہے جس سے زنا سرزد ہو گیا۔ صحیح مسلم میں حضرت سیدنا عمران بن حسین سے روایت ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اسے زنا کا حمل تھا۔ وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ کام کر بیٹھی ہوں جس پر حد واجب ہوتی ہے، آپ مجھ پر حد قائم فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ولی کو بلا کر ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور جب وضع حمل ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ پھر ایسا ہی ہوا، یعنی وضع حمل کے بعد ولی اسے لے کر حاضر خدمت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اسے اس کے کپڑوں کے ساتھ باندھ دیا جائے تاکہ ستر نہ کھلے، پھر اسے رجم کر دیا گیا۔ بعد ازاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی تو حضرت سیدنا عمر فاروق عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھ دی حالانکہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ اس پر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی یہ توبہ اہل مدینہ کے 70 افراد پر تقسیم کر دی جائے تو انہیں بھی کافی ہو جائے، یعنی ان کی بھی مغفرت ہو جائے۔ اور تو نے اس سے افضل کوئی توبہ دیکھی ہے کہ اس نے اپنی جان محض اللہ کی خوشنودی کی خاطر قربان کر دی۔ تیسرا واقعہ امت مسلمہ کے ابتدائی دور کے ایک بزرگ کا ہے جن کا نام ہے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بہت نامور محدث اور مشہور اولیاء کرام میں سے ہیں۔ یہ پہلے زبردست ڈاکو تھے۔ ایک مرتبہ ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے کسی مکان کی دیوار پر چڑھ رہے تھے کہ اتفاقاً اس وقت مالک مکان تلاوت قرآن مجید میں مشغول تھا۔ اس نے یہ آیت پڑھی، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں کیا ان کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق اترا ہے اس کے لیے پسیج جائیں۔ جو ہی یہ آیت ان کی سماعت سے ٹکرائی تو خشیت الہی سے تھر تھر کانپنے لگے اور بے اختیار منہ سے نکلا، آ گیا میرے رب، اب اس کا وقت آ گیا۔ چنانچہ روتے ہوئے دیوار سے اترے اور ایک سنسان کھنڈر نما مکان میں جا بیٹھے اور مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر آپ نے سچی توبہ کی اور توبہ کی پختگی کی خاطر ارادہ کیا کہ اب ساری زندگی بیت اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاروں گا۔ وہاں علم حدیث پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ اپنے وقت کے بلند پایا محدث بنے۔ گناہ گاروں کی توبہ کے ایسے بے شمار واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ ماضی قریب میں دیکھا جائے تو مشہور پاکستانی کرکٹر جو گلیمر کی دنیا میں ڈوبے ہوئے تھے ان کے رجوع اللہ کے واقعات بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ ایک اہم ترین واقعہ مشہور گلوکار جنید جمشید کا ہے جس نے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے کے باوجود گانا بجانا چھوڑ کر اللہ سے تعلق جوڑ لیا۔
آج اللہ نے اسے دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ کہیں نوح و لوط علیہ السلام جیسے انبیاء کی بیویاں جہنم کا ایندھن بن رہی ہیں، تو کہیں فرعون جیسے دشمن دین کی بیوی آسیہ اسلام قبول کر کے جنت میں ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل کر رہی ہیں۔ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سردار چچا ابو لہب جہنم کے پست ترین درجات میں گر رہا ہے، تو کہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا غلام ابن غلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ قرآن نے کلیہ بتا دیا ہے، اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ ڈرنے والا ہے۔ مذاق اڑانے والوں کو اس حدیث سے مبارکہ کا بھی مطالعہ کر لینا چاہیے۔ بندہ دزکیوں جیسے کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اس طرح دوسرا بندہ جنتیوں جیسے کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ دوزکی ہوتا ہے۔ بلا شبہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، ایسے میں دعا کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ سو آئیے دعا کریں اس کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کہ اللہ اسے بھی معاف فرمائے اور ہمیں بھی، اللہ اسے بھی ہدایت استقامت عطا فرمائے اور ہمیں بھی، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر اپنی رضا پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ کے قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ، اور آج کی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجئے گا، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں ایک نئی سبق آموز ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔